तो इस्लाम का आज सबसे बड़ा लक्ष्य है गजवाए हिंद। भारत में एक भी हिंदू विचारक, एक भी हिंदू धर्मगुरु या एक भी हिंदू नेता आपको गजवाए हिंद के बारे में बताता हुआ नहीं मिलेगा। इसका कारण है उनके मन में इस्लाम के जिहादियों का भय। हिंदुओं, गजवाए हिंद की तैयारी उनकी पूरी है। और हिंदुओं, तुम इसका कारण जानते हो। गजवाए हिंद पहले क्यों हुआ और अब दोबारा क्यों होगा? क्योंकि तुम अपने धर्म पर नहीं हो। हिंदुओं, यदि गजवाए हिंद से बचना चाहते हो, गजवाए हिंद को समझो। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो ये उम्मीद भी लगती है कि जब ग़ज़वा-ए हिंद होगा, मौला ताला इसी जमात से फरमाएगा, इसी जमात का इंतखाब होगा। क्यों? गाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यह हमारे अकाबिरीन थे, सहाबा, ताबईन, औलिया, मुजाहिदीन, वो किसी चीज से खौफ नहीं खाया करते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास सिर्फ 300 की फौज लेकर दरियाए दजला के पास खड़े हैं। उन्हें ईरान की सरहद पर जाना है। ईरान और इराक के बीच में एक नदी है, दरियाए दजला। इसको क्रॉस करना था। ईरानी फौजों ने सारे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं ये मुसलमान फौज ईरान में ना आ जाए। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने जवानों से पूछा, जाना है सरहद के पार? सबों ने कहा जाना तो है, लेकिन कोई ब्रिज नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, चलो मेरे साथ घोड़े पानी में डाल दो। घोड़े पानी में डाल दो। वो दरिया कितने गहराई में है आज भी जाके देख सकते हैं, काफी कई गज नीचे है। लेकिन साद इब्न अबी वक्कास के इन जवानों ने घोड़ों को पानी पर ढाल दिया और चलते रहे, खरामा खरामा चलते रहे। तारीख़ तबरी में लिखा हुआ है, ईरानी फौज जो उस सरहद के पार थी, उन्होंने जब दरिया पर घोड़ों को चलते हुए देखा तो एक तारीखी जुमला कहा था, देवा आमदंद, देवा आमदंद। अरे ये तो जिन्नात की फौज आ रही है, जिन्नात की फौज आ रही है। भला पानी पर भी कोई चल सकता है? मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास ने बता दिया, पानी तो क्या है, मोहम्मद अरबी के गुलाम अगर हवा को हुक्म दे, हवा पर भी घोड़े तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और ईरान फतह भी किया हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने। इसी को तो इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, क़िबला रूहों की ज़मीं बोझ हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आज आपके सामने चंद वो कुर्बानियां रखना चाहता हूं। आप इस्लाम में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्लाम के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें इश्क रसूल की दौलत दी, इस पर और शुक्र अदा करो। अहले सुन्नत व जमात का ये वतीरा और खासा रहा है। आज अपने फख्र की बात मैं बताऊं, हमें गर्व होता है इस बात पर। पूरे बर्रे सगीर में, हिंदो पाक में, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, कहीं पर भी जाओ, कई फिरके होंगे, कई जमातें होंगी, कई कई नाम से मुसलमानों के अंदर फिरके हैं कि नहीं? हर इलाके में है। लेकिन आज इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं महसूस होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पर या उनकी इज्जत पर अगर कोई जमात मैदान में है तो वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। आप देखें, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पड़ोस में भी वही लगा रहे हैं जो इमाम अहमद रजा वाले हैं, हिंदुस्तान में भी वही जमात लगा रही है जो बरेली वाले हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए तुम्हारा इंतखाब फरमा लिया, तुम्हें चुन लिया गया है। अब अपनी किस्मत पर रश करो कि अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और मुझे तो ये उम्मीद भी लगती है कि जब ग़ज़वा-ए हिंद होगा, मौला ताला इसी जमात से फरमाएगा, इसी जमात का इंतखाब होगा। क्यों? ग़ज़वात और जिहाद ये बेईमान और मुनाफिकों का काम नहीं है, ये ईमान वालों का काम है।
ایمان جو رکھتا ہے وہ سر ہتھیلی پر لے کر آتا ہے. باقی منافق تو غزوہ خیبر سے بھی بھاگے، غزوہ احزاب سے بھی بھاگے، خندق سے بھی بھاگے، احد سے بھی بھاگے. ہاں جو منافق ہیں وہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، جب ان پر سختیاں آتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے. اور مومنین ہی ثابت قدم رہتے ہیں. آج بھی ان معاملات پر جب کبھی بات آئے، حضور کی عزت پر گھروں سے نکلنا ہے، ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی اور تم سے بھی، اور جو آنا کانی کرے گا، ارے نہیں میرا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میں باہر نکلوں گا، میرا فلاں ہو جائے گا، میری نوکری ختم ہو جائے گی، کیا کیا ہو جائے گا، جو اس طرح کی باتیں کرے گا، سمجھ لو یہی باتیں مدینے کے منافق بھی کرتے تھے، مدینے کے منافق بھی کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق والے تو یہ کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. میرے عزیزو، تم ہمیشہ اس بات پر تیار رہنا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حضور کی نام پر یہ ایک جان کی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی ایک جان کی قیمت کیا ہے. صحابہ سے بڑھ کر تو ہماری جان نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر ہماری جان نہیں ہے. حضور پاک کے قریبی چچا سیدنا امیر حمزہ، ان سے بڑھ کر ہے ہماری جان. امیر حمزہ احد کے میدان میں جب آئے، ان کو پیچھے بلایا جاتا رہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں، آپ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، آپ پہلوان ہیں، آپ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہونا باقی ہے. لوگ آج ہم سے یہی کہتے ہیں آپ تھوڑا سنبھل کر کے چلیں، آپ سے بڑا کام ہونا باقی ہے، امت کو اور بھی آپ سے بہت کچھ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. امیر حمزہ سے میدان احد میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے بہت کچھ لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، آپ پہلوان ہیں. امیر حمزہ نے کیا کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، کس کو نفع دینا ہے. حضور کے دانت شہید ہو گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹ کر کے اپنی حفاظت کریں. اور میدان میں آئے، امیر حمزہ کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا، ایسا نیزہ مارا گیا کہ آپ کے سینے سے پار ہو کر پیٹھ سے نکلا اور زمین میں گڑ گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ نامی خاتون نے سب کے سامنے کلیجہ کچا چبایا بھی تھا. یہ سارے واقعات رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اپنے عزیز ترین چچا کا چبایا ہوا کلیجہ میرے آقا نے دیکھا. مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہماری جان امیر حمزہ کی جان سے بڑھ کر ہے؟ جو آج ہم اپنی حفاظت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دکانداری، ہمارے تمام پراپرٹی جائیداد، اور لوگ یہ سوچتے ہیں ہم چلے گئے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا. امیر حمزہ کے بچوں کو دیکھنے والا کون تھا؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی جائیدادیں نہیں تھی؟ ان کی پراپرٹیاں نہیں تھی؟ سب تھی. ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت، اگر حضور کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر حضور کی عزت سلامت نہیں ہے تو بال بچے پراپرٹی جائیداد رکھ کر کے بھی کیا مطلب ہے، یہ سب عذاب بن جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، مدینے کی اس خاتون کے جذبے پر کروڑوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان کی طرف نکلنے لگے، مجاہدین کی صفیں بنا رہے تھے کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں نکل کر جا رہے ہیں. ایک مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اور کہا یا رسول اللہ اس کو بھی جہاد میں لے جائیں. 1.5 سال کے بچے کو صحابہ نے پوچھا، اے خاتون تو یہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی مرد گھر پہ باقی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، ہر گھر والے اپنا جوان بھیج رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنا بچہ اپنے گھر میں بچہ کر کے رکھوں. میں نے بھی سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں. صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن میری خواہش صرف اتنی ہے
کہ مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں اس بچے کو دے دیا جائے، جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ جائے۔ وہ عورتوں کے جذبات کیا تھے۔ اس خاتون کو حضور پاک نے گھر واپس کیا بچے کے ساتھ کہ جا اپنے بچے کی تربیت کر، لیکن جذبات کو دیکھو قربان کرنے کا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنے مال و متاع اور اپنی جائیداد اور اپنی اولاد کو لے کر آ جاتے باہر، اور پھر ہم بھی کہتے یا رسول اللہ میرا سارا گھر آپ پر قربان ہے۔ لیکن آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا، آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا۔ لیکن جب جب تکلیفیں گھر پر آتی ہیں تو پکارتے کس کو ہیں؟ پکارتے کس کو ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول کا وسیلہ لیتے، کیا نہیں لیتے؟ حضور ہند کی فتح کے لیے جائیں گے لشکر۔ تو یہاں سے میں سلسلہ احادیث کا آغاز کر دوں اس کے بیان کا۔ نسائی شریف آپ کو معلوم ہے سیاستہ کی کتاب ہے، اور میں نے اپنے پورے تصور کا خاکہ اور بنیادی طور پہ سیاستہ پہ رکھی، اور پھر دیگر کتب حدیث اور ائمہ حدیث کی تصریحات اور تحقیقات پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہند کا غزوہ ہوگا، اور یہ ہند کا غزوہ نہ محمد بن قاسم والا ہے نہ سلطان محمود غزنوی والا ہے، چونکہ کتب حدیث میں ان کا تذکرہ اکثر کتب حدیث میں سوائے نسائی نے کتاب الجہاد میں دیا ہے، مگر باقی تمام کتب حدیث میں انہیں ابواب الفتن میں بیان کیا ہے، اور علامات قیامت کی قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے نزول کے ساتھ مل کر بیان کیا ہے، اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی جو پہلی دو فتوحات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوحات ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فیہا نفسی ومالی فإن اقتل كنت من افضل الشهداء وإن ارجع فانا ابو ہریرہ المحرر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں، اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے۔ نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ فرمایا دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا۔ یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکروں کا ذکر کر رہی ہے،
ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا۔ ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا۔ یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی جو پہلی دو فتوحات ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوحات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فيها نفسی ومالی فإن اقتل كنت من افضل الشهداء وإن ارجع فأنا ابو ہریرہ المحرر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں، اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے۔ نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ فرمایا دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا۔ یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکروں کا ذکر کر رہی ہے۔ ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا۔ ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا۔ یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس طرف جہاد میں مصروف ہوں گے، اور ان کا بھیجا ہوا لشکر غزوہ ہند میں مصروف ہوگا۔ اور حدیث بتا رہی ہے بیک وقت دو لشکر، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا، ادھر مہدی علیہ السلام کا بھیجا ہوا لشکر، وہ بلاد روم، بلاد قسطنطنیہ اور دجال کے قتل کے جہاد میں شریک ہوگا، قتل دجال والا لشکر۔ ادھر غزوہ ہند، سندھ، ہند اور چائنا کی فتوحات کا لشکر۔ فرمایا یہ دو لشکر ایسے ہوں گے کہ جو شہید ہو گیا افضل الشہداء ہوا، جو بچ گئے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ پا گئے۔ اور اس لیے اس کو کر رہا ہوں کہ پھر اس کے ساتھ امام
نسائی نے غزوۃ الترک اور غزوۃ الحبشہ کا بیان کیا ہے، اس کے ساتھ وہ لائے ہیں بیان، یہ نسائی شریف تھی۔ اب یہ کتاب میرے پاس ہے امام ابن کثیر کی النہایہ، یہ کتاب انہوں نے، میں پھر اس بات کی تصریح کر رہا ہوں، مطلقاً فتن اور ملاحم پر لکھی، یعنی قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے، سیدنا مہدی علیہ السلام کی پھر آمد، دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول، اس زمانے میں جو واقعات ہوں گے ان واقعات اور فتن کا بیان کیا ہے امام ابن کثیر نے النہایہ فی الفتن۔ اس کے اندر امام ابن کثیر نے ہند اور سندھ کو فتح کرنے کی غزوات کا بیان دیا قرب قیامت کے باب میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی ہذہ الامہ بعث الی السندھ والہند۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں قرب قیامت کی جو علامات ہوں گی اور قرب قیامت میں جو ملاحم، جنگیں اور فتوحات ہوں گی، اس باب میں فرمایا کہ میری امت میں لشکر روانہ کیا جائے گا سندھ اور ہند کی طرف۔ جو سندھ یعنی سندھ خطہ پاکستان اور ہند خطہ ہندوستان کی فتوحات انجام دیں گے، اور اس سے پہلے ملک عرب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا مہدی فتح کر کے اپنی سلطنت و خلافت ملک عرب پر پہلے ہی قائم کر چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، میں یہ حدیثیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کا فتح ہونا، پاکستان کا فتح ہونا، ادھر بیت المقدس اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا، اور بلاد روم اور یورپ کا فتح ہونا اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دست اقدس پر ہوں گے۔ تو جو امام مہدی کو ابھی 2-4 سالوں میں نکالنا چاہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں، عالمی طاقتوں کا توازن بگڑ کر ایک نیا توازن تشکیل پذیر ہو گیا ہے۔ ابھی تو ہندوستان سپر پاور بن چکا ہے اور سپریم پاور کے بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، ادھر چائنا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کی نصف آبادی صرف 2 ملکوں میں، چائنا اور ہندوستان میں آ گئی ہے، اور ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈیا امریکہ سے آگے چلا گیا ہے۔ امریکہ نے اپنی یونیورسٹیوں کے کیمپسز انڈیا میں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نارتھ امریکہ نے انڈیا کو انگلش سپیکنگ کنٹریز میں شامل کر لیا ہے، انگلش سپیکنگ کنٹریز میں انڈیا کو۔ ابھی تو یہ سمتوں پر جا رہا ہے، اور پھر امریکہ، چائنا اور ہندوستان کا ایک مقابلہ ہے، اور پاکستان تو اپنے حال پر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لشکر بھیجیں گے، اور ان کا بھیجا ہوا لشکر جس کا اشارہ آقا علیہ السلام نے کیا، سندھ کی سرزمین پاکستان کو فتح کرے گا، پورا ہندوستان فتح کرے گا، چائنا فتح کرے گا۔ اس طرح فتوحات مشرق مکمل ہوں گی، اور سلاطین ہند قیدی بنا کر بیت المقدس کے تخت پہ پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی حدیث دے رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی روایت کیا انہ قال یکون فی هذه الامۃ بعث الی السندھ والہند، سندھ اور ہند میں لشکر بھیجے جائیں گے، اور لفظ بولا بعث۔ آپ دیکھیں، یعنی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں، لشکر بھیجے، اور آقا نے فرمایا اگر میں نے پا لیا اور شہید ہو گیا تو بڑا درجہ ہوگا، اور اگر اس میں بچ گیا، امت کو سبق دے رہے ہیں، یعنی جو بچ گیا تو وہ دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا بیان تھا۔ اور پھر یہ جو اسی زمانہ میں نے عرض کیا فتح بیت المقدس ہوگا،
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये हदीस भी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, अन्नहु क़ाल यख़रुजु मिन खुरासान रअयातुन सूदुन, खुरासान से काले झंडे वाली फौजें निकलेंगी, ला यरुद्दुहा शैउन, कोई लश्कर कोई फौज उनको रद्द नहीं कर सकेगी। बढ़ते बढ़ते हत्ता तुनसब बिइलिया, हत्ता के फतह करके अपना झंडा इलिया, इलिया बैतुल मक़दिस को कहते हैं, बैतुल मक़दिस के शहर पे नस्ब कर देंगे। शाम में निकलेंगे। मैंने वो आपको अर्ज कर दिया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का वो जो तज़किरा है वो बैतुल मक़दिस को फतह किया जाएगा। इसके बाद जो नौजवान कंप्यूटर जानते हैं वो सुबह शाम जो हैं वो कुरान मजीद की अजमत के मौजू पर और कुरान मजीद की तालीमात को जो है वो मुख्तलिफ, अगर आप ज़ाती वेबसाइट बना सकते हैं तो बनाकर जो है वो दुनिया के आगे पहुंचाएं, नहीं तो यूट्यूब के अंदर डालते चले जाएं, एक तूफान बपा कर दें। इस वक्त दुनिया के ऊपर 6 अरब इंसान बसते हैं जिसमें 1.5 अरब मुसलमान हैं। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर हर चौथा शख्स जो है वो मुसलमान है। तो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो और अगर हम रास्त अक़दाम हो जाएं और किसी मामले में अपना रुख सीधा कर लें तो कुफर को जो है वो रास्ता ना मिले दुम दबाकर भागने का। लेकिन दुश्मन अगर दलेर है और शेर है तो वो हमारी कमजोरियों की वजह से है। हमने कभी शऊरी तौर पे भी कुछ नहीं किया है। ये जमाना जो है वो मीडिया का दौर है, इसलिए हमने इस हवाले से अपने किरदार को, ये मुअस्सर तरीन किरदार है। जब तलवार उठाने का और जब वो हालात आएंगे तो उसके लिए भी हमने अमली तौर पे तैयार रहना है। लेकिन सरे दस्त जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर ऐसा अगर कोई अमल करते हैं तो वो खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए हम उस वक्त के इंतजार में हैं कि जब साले हुक्मरान का साया हमारे ऊपर आए और फिर उम्मत मुस्लिमा का जो कायद है वो जिहाद का ऐलान करे। और फिर जब वो ऐलान होगा, ये मैं आपको खुशखबरी देता हूं, ये ऐलान पाकिस्तान से होगा। जो हुजूर ने गज़वा हिंद की बशारत दी है, इस जंगे इस्लाम का जिसको हुजूर ने गज़वा हिंद कहा। और फिर ये भी लुत्फ की बात है, मैंने 1 साल कबल फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि गज़वा तो वो होता है कि जिसमें हुजूर शरीक होते हैं, जिसमें हुजूर शरीक नहीं होते वो गज़वा नहीं होता, वो सरिया होता है। और आपने कहा कि गज़वा हिंद, मैंने कहा हदीसों में भी गज़वा आया है इसलिए मैं गज़वा कह रहा हूं। लेकिन जो आपका सवाल है मैं उसका भी जवाब देता हूं। मैंने कहा कि गज़वा वो होता है जिसमें हुजूर शरीक हो। तो जो कुर्बे क़यामत में पाकिस्तान से लोग उठ के जंग करेंगे वो गज़वा इसलिए होगा कि हुजूर उसमें शरीक होंगे। पाकिस्तान की रूहानी डायरी देखें, जब 65 की जंग लगी है तो वो खुद्दाम जो हुजूर के रोज़ा के आसपास झाड़ू देते हैं, उनमें से कुछ लोग सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि हुजूर माँ 5 असहाब के रोज़े अनवर से निकल रहे हैं और हुजूर ने जंगी लिबास पहना हुआ है और असले पहने हुए। उन्होंने कहा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, हुजूर आप इस वक्त जंगी लिबास में कहां जा रहे हैं, रात का मौका है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, मैं उनकी मदद को जा रहा हूं। और फिर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की अस्करी तारीख का ये अजूबा है कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हमने इंडिया के 3 जहाज गिराए थे। 3 मिनटों में नहीं, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, आधे मिनट में हमने इंडिया के 3 जहाज मार गिराए थे। मुझे बताओ कि ये किसी जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल था या मोहम्मद अरबी की तारीख का कमाल था? ये पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की रूहानी डायरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 65 में हमारी मदद की और जब गज़वा हिंद होगा उस वक्त भी हुजूर की ताईद हमें हासिल होगी। और यहां से हुर्रियत के काफिले निकलेंगे और फिर वो पहले दिल्ली को कैप्चर करेंगे, उसके बाद जो है वो जो दूसरा गिरोह है जो मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलेगा, वो तुर्क गिरोह होगा, तुर्की साथ मिलेंगे। और फिर ये दोनों फौजें इकट्ठी होकर के बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। और फिर वो वक्त आएगा कि काफिर छुपने के लिए जगह तलाश करेंगे तो उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। आज तो हम रुसवा हो रहे हैं ना
फिर वो वक्त भी आएगा कि झंडा हमारे हाथ में होगा, एटम बम हमारे हाथ में होगा, मिसाइल हमारे हाथ में होंगे, फिर वर्ल्ड ऑर्डर भी हमारा ही चलेगा। फिर दुनिया के ऊपर अगर कोई झंडा ऊंचा होगा तो वो मेरे मोहम्मद का ही ऊंचा होगा। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, वो आने वाला है। अगर आप दुनिया के 56, 57, 58 इस्लामी मुमालिक का इस वक्त तज्जिया करें तो इस वक्त दुनिया के ऊपर अगर कोई फौजी पावर तो वो दो ही मुल्क है, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। बाकियों की जो आर्मी है वो ना होने के बराबर है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी कि हिंदुस्तान से लोग उठेंगे, फिर तुर्क के मुजाहिद साथ शामिल होंगे। ये पाकिस्तान आर्मी ने इंशाअल्लाह हमारी मदद के साथ आगे बढ़ना है। अब हमारे लिए दो ही रास्ते रह गए, मौत तो आएगी, अब एक बहुत बड़ा फसाद बपा होने वाला है। लेकिन ये बात आपको बताऊं कि दो तरह के लोग होंगे, मौत से बच नहीं कोई सकेगा, जो हालात होने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, कुछ शहादत का ताज पहनेंगे। इसलिए हमने फैसला करना है कि हमने शहादती मौत को कबूल करना है या कि हम बुज़दिलों और कुत्ते की मौत को कबूल करना है, ये हमने फैसला करना है। मरना तो है, उससे बच नहीं सकेंगे। अब हमने फैसला करना है कि हमने हाथ के अंदर तागूत का झंडा उठाना है या मोहम्मद अरबी का झंडा उठाना है। तो ये हमने अब फैसला करना है। और बिलखुसूस में नौजवानों से जो है वो मुखातब हूं कि नौजवानों, तुम अपनी जिंदगी का रुख बदलो। मैं कहता हूं ज्यादा वक्त नहीं, जितना वक्त तुम बैट बल्ले को देते हो और खेल के मैदान को देते हो, इतना वक्त कुरान को दे दो। जितना वक्त तुम क्रिकेट को देते हो, इतना वक्त रसूलुल्लाह की उम्मत को दे दो। सिर्फ इतना वक्त अगर तुम दे दो, जितना वक्त सिर्फ क्रिकेट को देते हो, इरादा कर लो आज इतना वक्त आज के बाद कुरान को देंगे। अगर अज़म करें, अगर 100 नौजवान भी यहां से अज़म करके उठे तो मैं समझता हूं कि इस सियालकोट के अंदर एक इस्लामी इनकलाब बपा हो जाएगा। और मैं जगह जगह कह रहा हूं कि 313 नौजवान तैयार हो जाए, हर शहर से, हर बस्ती से। और फिर वो लम्हे आने वाले हैं कि जिन लम्हों के अंदर इन नौजवानों के हाथों में इस्लाम का झंडा होगा। इंशाअल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं है। मौत से छुटकारा तो किसी को नहीं होगा, लेकिन ये आरज़ू करो कि अल्लाह हमें शहादत का ताज नसीब फरमाए, आबरू की जिंदगी नसीब फरमाए और आबरू की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। इस किताब रहमत के जो हक हैं हम उनको अदा करें। मेरे जज्बात आप देख रहे हैं, मेरे गले पर भी असर है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त जो है, जो हालात हैं, मेरी जुबान वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे दिल के अंदर है। मेरा जी चाहता है कि मैं चौकों और बाजारों में जाके चीखूं और शोर को वो एक हंगामा खड़ा कर दूं और दुनिया इकट्ठी हो, उनको कहूं कि एक मजजूब की आवाज सुन लो, एक पागल की सदा सुन लो, शायद कि तुम्हें ये दोबारा कोई बताने वाला ना हो। आओ उठो, कुरान का परचम थाम लो। ये तुम्हें मौका तकदीर ने एक बार और दिया है। कुदरत बार बार मौके नहीं दिया करती, ये तुम्हें मौका दिया है। और इतना बड़ा हादसा हुआ है कुरान मजीद की आतिशज़दगी का कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे बड़ा कोई हादसा और क्या हो सकता है। लेकिन अब भी अगर ना उठे तो शायद हमें तारीख माफ न करे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें किताब रहमत की नौकरी की तौफीक नसीब फरमाए। एक ग़ज़वतुल हिंद के बारे में काफ़ी लोगों ने मालूम किया कि ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है और ये कब मारिज़ वजूद में आएगा। तो इस सिलसिले में चंद अहादीस मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र कर देता हूँ। नसाई की रिवायत है, 3173 नंबर हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। ये कहते हैं कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़ज़वा हिंद की ख़बर दी। फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व माली। हज़रत अबू हुरैरा अपना जज्बा बयान करते हैं कि बस अगर मैं उस ग़ज़वे को पा लूँ तो उसमें अपनी जान और अपने माल को क़ुरबान कर दूँगा। फ़इन उक़्तल कुन्तु मिन अफ़ज़लिल शुहदा, फिर अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊँ तो मैं शहीदों में से सबसे अफजल हूँगा। व इन अर्जिअ, और अगर मैं वापस आ गया, फ़अना अबू हुरैरतल मुहर्ररु, तो मैं अबू हुरैरा हूँगा जो आज़ाद किया हुआ होगा। लेकिन इसकी हदीस की असनाद को ज़ईफ़ करार दिया गया है, थोड़ा सा रावियों में थोड़ा सा कमी है, तो ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन बहरहाल ख़बर है, इसको मकबूल माना जाएगा। दूसरी रिवायत है 3175 नंबर, और इसमें हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं।
یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا۔ عصابۃ تغزو الہندہ، ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ تو ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ کب ہوگا جہاد؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، اس وقت کہیں جا کر یہ جو اس وقت جو حملے ہوں گے وہ غزوۃ الہند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ چنانچہ یہ ابو عبداللہ نعیم بن حماد خزاعی جو سن 228 سن ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، اس میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں دو حدیثیں اس کے وقت کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغزو قوم من امت الہندہ، میری امت میں سے ایک قوم ہند کا جہاد کرے گی، اس میں جنگ کرے گی، فیفتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انہیں فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل، یہاں تک کہ ہند کے جو اس وقت فرما روا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یغفر اللہ لہم ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حملہ کرنے والوں کے لیے، اس لشکر کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ فینصرفون الی الشام، پھر یہ شام کی طرف پھر جائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ فیجدون عیسیٰ بن مریم بالشام، پھر یہ عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں جہاد تمام ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ سب مقید ہوں گے، اور پھر وہ شام کی طرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 1215، اور یہ موقوفاً روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یبعث ملک فی بیت المقدس جیشا الی الہند، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، فیفتحها، تو وہ اس کو فتح کر لے گا، یعنی لشکر ہند کو فتح کرے گا، ویأخذ کنوزها، اور یہ اخذ کر لے گا، لے لے گا اس کے تمام خزانے، فیجعلہ حلیۃ لبیت المقدس، تو پھر یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ان تمام زیوروں کو، یہ جو کنوز ہوں گے، خزانے، ان کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا۔ فیقدم علیہ بملوک الہند مغلولین، اور پیش کیا جائے گا، پیش کریں گے یہ لشکر والے اس پر، بادشاہ پر، ہند کے جو اس ٹائم کے ملوک یا بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی فرما روا جو ہوں گے، انہیں بندھی ہوئی حالت میں۔ یقیم ذلک الجیش فی الہند، قائم رہے گا یہ لشکر ہند میں ہی، کہا کب تک؟ الی خروج الدجال، دجال کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے وقت ایک حملہ ہوگا، اور اس سے پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہند فتح ہوگا، اور پھر یہ لشکر خروج الدجال تک وہیں قیام کرے گا، اور پھر اس سے جہاد کے لیے نکلے گا۔ ایک حدیث اور اسی کتاب کی سماعت فرما لیں، 1236 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وذکر الہندہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لیغزون الہند لکم جیش، ضرور تم میں سے ایک گروہ ہند سے جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، حتیٰ کہ لائیں گے وہ ان کے بادشاہوں کو اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، فینصرفون حین ینصرفون، پس جس وقت یہ پلٹنا چاہیں گے پلٹیں گے، فیجدون ابن مریم بالشام، پھر یہ پائیں گے ابن مریم کو شام میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں پالوں اس غزوے کو، بعت کل طارف لی و طالد وغزوتها، تو میں اپنا نیا مال ہو یا پرانا سارا کا سارا بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فَإِذَا فتح اللہ علینا،
پھر جب اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر فتح عطا فرمائے گا، وانصرفنا فانا ابو ہریرۃ المحرر، تو میں پلٹوں گا، پس میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی غازی بن کر میں واپس آؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یقدم الشام، پھر یہ اپنے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو ہریرہ شام میں آئے گا، فیجد فیہا عیسی بن مریم، پھر یہ پائے گا اس میں عیسیٰ بن مریم کو۔ اور پھر آخر میں محبت رسول کی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ فلا احرصن ان ادنو منہ، تو میں ہرگز اس بات پر حریص نہیں ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں۔ فاخبرہ انی قد صحبتک یا رسول اللہ، پس میں ان کو خبر دوں گا کہ میں اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی صحبت اختیار کر چکا ہوں، میں ان کو خبر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلکہ آپ نے دہک فرمایا، ہنس دیے سرکار بہت زیادہ۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت کے وقت جہاد ہوگا، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور جیسے کہ ہماری صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا حقیقی عروج کا زمانہ ہوگا کہ جس میں دنیا اسلام چھا جائے گی اور کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرمائیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں ہمارے لیے جنگ کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی عوام الناس کے اعتبار سے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے، میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر سن یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اسلامک ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، دشمن حملہ کرے، تو اس وقت ہر شخص پر اس جنگ میں شریک ہو جانا فرض ہوتا ہے۔ یعنی اب لڑائی کرنا، جنگ کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے، اور یعنی جو تھوڑا سا سمجھدار بچے ہیں، اور پھر ینگسٹرز جتنے بھی عوام الناس، فوج تو ہماری ہے ہی فرنٹ پہ، سب کو ساتھ مل کر اور یہ جنگ کرنی ہوگی، اور اس جنگ سے جو فرار ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ حدیثیں کہتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ سے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل جنگیں ویسی نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ اور جوش کا مظاہرہ کیا جائے، جذبے کا مظاہرہ، اور مخالفین پہ غالب ہوا جائے۔ اب تو جہاز آ کے بم مارتے ہیں، دور سے حملے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اس میں جو باطنی بہادری ہے اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر خدا نخواستہ ملکوں میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو آمنے سامنے دو بدو جنگ ہوتی ہے، اس میں پھر قوت ایمانی درکار ہوتی ہے، جوش ایمانی درکار ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں کسی لحاظ سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا جائے پیچھے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔